سبزیوں سے بیماریوں کا علاج اور سبزیوں کے فائدے۔ ٹنڈے حلق کی نالی کو تر رکھتے ہیں۔ ٹنڈے سوزش کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ٹنڈے خشک کھانسی میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ٹنڈے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ ٹنڈے پسینے سے ہونے والی جلن کو دور کرتے ہیں۔ لیموں۔ پھنسیوں کے علاج کے لیے لیموں کا استعمال۔ لیموں جلد کو صاف کرتا ہے۔ جلد کے تمام امراض، پھوڑے، پھنسیاں، داد، خارش وغیرہ میں لیموں کا رس لگانے یا لیموں کو پانی میں نچوڑ کر اس پانی سے دھونے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سینے میں بلغم کا علاج بینگن سے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن بہترین سبزی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے۔ یہ جسم میں بلغم کو ختم کرتا ہے۔ شملہ مرچ کے 10 فائدے۔ نمبر 1، بینائی تیز کرتی ہے۔ نمبر 2، مضر کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ نمبر 3، کیلوریز جلاتی ہے۔ نمبر 4، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے۔ نمبر 5، دل صحت مند بناتی ہے۔ نمبر 6، انیمیا سے حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 7، قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ نمبر 8، سوزش کے خلاف کام کرتی ہے۔ نمبر 9، کینسر سے بچاتی ہے۔ اور نمبر 10، اعصابی تناؤ کو دور کرتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ سبزیوں کے رس کے طبی فوائد۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ لہسن کا رس دمہ کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ دھنیا کا رس گنجا پن دور کرنے کے لیے سر پر لگائیں، کافی فائدہ پہنچائے گا۔ اروی کھائیے۔ اروی جسم کو طاقتور بناتی ہے۔ اروی کھانسی خشکی کو دور کرتی ہے۔ اروی سینے کی خرخراہٹ کو صحیح کرتی ہے۔ اروی کو گوشت کے ساتھ پکائیں۔ اروی کھانے سے پہلے اس میں ٹیسٹ کے لیے لیموں نچوڑ لیں۔ سوہانجنا کی پھلی پکائیں، فائدے ہی فائدے اٹھائیں۔ نمبر 1، بینائی تیز کرتی ہے۔ نمبر 2، معدہ کو جلا بخشتی ہے۔ نمبر 3، جگر کو درست رکھتی ہے۔ نمبر 4، پتھری کو توڑ کر خارج کرتی ہے۔ نمبر 6، دمہ اور کھانسی کے امراض کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 7، فالج، لکوہ، جوڑوں کے درد میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ گھیا توری کے فوائد۔ گلڑ میں مفید، دمہ اور اس کی پیچیدگیوں میں مددگار، دماغی رگوں کو مضبوط بنا کر سٹروک سے حفاظت، گلوکوز کا انخزار کم کر کے شوگر کے مرض میں مفید، آنتوں کی سوزش کم کر کے نظام انہضام کے لیے مفید، ہڈیوں اور دانتوں کی ساخت اور مضبوطی کا ضامن۔ توری کھانے کے فائدے۔ توری بخار میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے۔ توری وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے۔ توری قبض کو دور کرتی ہے، پیشاب کھولتی ہے، بواسیر میں اکثیر ہے، معدے کو درست کرتی ہے۔ کیا آپ کو بخار ہے تو توری کھائیے۔ توری بخار میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے۔ توری وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے۔ توری قبض کو دور کرتی ہے، پیشاب کھولتی ہے۔ بروکلی ایک صحت مند سبزی۔ بروکلی کینسر کے خدشات سے بچاتی ہے۔ بروکلی میں کیلوریز کی تعداد 30 ہوتی ہے۔ بروکلی دانت اور ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ بروکلی میں کیلشیم کی تعداد دودھ کے برابر ہوتی ہے۔ بروکلی وٹامن اور دیگر معدنیات سے لبریز ہوتی ہے۔ کرم قلاع۔ کرم قلاع بدن سے فاسد مادے ختم کر دیتا ہے۔ کرم قلاع حشرات الارض کے زہر کا کامیاب علاج ہے۔
کرم کلا میں پروٹین، فولاد، کیلشیم اور وٹامن بی اور سی پایا جاتا ہے۔ کرم کلا کا قبض کو رفع کرنے اور پرانے قبض کو توڑنے میں مفید ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ جو میں کچن ٹپس: چاول کو دم آنے کے بعد چمچ کی بجائے پلیٹ سے ڈش میں نکالیں، اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ اگر اپنے عام توے کو نان اسٹک توے میں بدلنا ہے تو آلو یا پیاز کے ایک ٹکڑے کو پہلے ہلکے گرم تیل میں بھگوئیں، پھر اس میں نمک اور سرسوں کا تیل لگا کر توے پر اچھی طرح سے رگڑیں۔ آپ کا نان اسٹک توا تیار ہے۔ اگر آلو زیادہ میٹھے ہوں تو انہیں چھیل کر نمک ملے پانی میں چند منٹ کے لیے بھگو دیں، اس طرح سے آلوؤں کی مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں اور اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ سالن سے مرچیں کم کرنے کے لیے: اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو ایک پیاز تل کر اخبار میں پھیلا دیں، تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو اس کو سالن میں ڈال دیں اور ایک لیموں کا رس ڈال دیں، اس عمل سے سالن میں مرچیں کم ہو جائیں گی۔ تازہ پودینے کے لیے: پودینہ اور ہرا دھنیا فریج میں رکھنے سے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر پودینے اور ہرے دھنیا کو صاف کر کے دھوئے بغیر خاکی لفافے میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں تو یہ کئی دن تک تر و تازہ رہیں گے۔ اگر کباب خستہ بنانے ہیں تو اس میں پکاتے وقت پیاز نہ ڈالیں، بلکہ مسالے میں باریک کٹی ہوئی پیاز شامل کریں۔ اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا اور ایک کھانے کا چمچہ دہی ملا کر ٹکیاں بنائیں، کباب انتہائی مزیدار اور خستہ بنیں گے۔ یخنی گاڑھی کرنے کا طریقہ: اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چند دانے ڈال دیں، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ اس رمضان میں بنائیے پکوڑے بہترین سے۔ پکوڑے بناتے وقت اگر تھوڑا سا لہسن پیس کر بیسن میں ڈال دیں تو ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور بھاری پن بھی نہیں رہے گا۔